بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب ناظرین نے ایک اور خبر، عمران خان صاحب کی بہنوں نے اب جواب دیا ہے۔ پہلی مرتبہ نورین خانم بھی آئیں، علیمہ خانم بھی آئیں، اور جو ان کا ایک متنازع بیان ہے نورین خانم کا، اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ تو علیمہ خانم نے کہا کہ مودی کی دوستی نواز شریف کے ساتھ ہے، یہ پوچھنا جرم ہے۔ وہ بغیر ویزے کے مودی کو پاکستان بلا سکتے ہیں، ہم اتنا نہیں پوچھ سکتے۔ آپ نواز شریف کی بیٹی سے پوچھیں جو بتاتی تھی کہ اس کو انڈیا سے شالیں بھیجی گئی ہیں۔ میری بہن نے گھر میں بیٹھ کر بات کی تھی، وہ کوئی پبلش نہیں کیا تھا۔ ہم 3 عورتیں کھڑی ہیں، جتنے کیسز لگانے لگا دو، کیا کر لو گے؟ بار ہی دو گے نا، زیادہ سے زیادہ۔ ہم نہیں ڈرتے، ہم شہادت قبول کر لیں گے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اچھا، جو بات نورین خانم نے کہی، انہوں نے بھی ایک بات کی۔ دیکھیں، ان کا بیٹا بھی جیل میں ہے، ابھی اور لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا ملٹری کورٹ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ کلبھوشن جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو مارا، یہ کلبھوشن یادو کی بات ہو رہی ہے، انڈین ایجنٹ، را کا ایجنٹ۔ وہ کہتے ہیں کلبھوشن یادو جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو مارا، اس کو اپیل کا حق دیا گیا، لیکن میرے بیٹے حسان نیازی کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے کہ حسان نیازی کو اپیل کا حق نہیں دے رہے اور کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مریم نواز اور نواز شریف آزاد کشمیر پہنچے۔ وہ ایک پنڈال تھا، ایوریج سا پنڈال تھا، وہ اس کو بھر نہیں سکے۔ سامنے سے ایسا لگا جیسے بہت لوگ ہوں گے، کچھ ایسے اینگل سے ویڈیوز بنائی گئیں، میڈیا نے ان کو چلایا بھی، لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پول کھول دیا۔ انہوں نے جب زوم آؤٹ کیا تو دکھایا وہ تو آگے چھوٹا سا مجمع کھڑا ہے، پیچھے پورا گراؤنڈ ہی خالی ہے۔ نواز شریف وہاں پہ ہے، مریم نواز وہاں پہ ہے، اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے زیادہ۔ آگے جو چند 100 لوگ ہیں یا 1-2 ہزار لوگ ہیں ان کی توجہ ہے، پیچھے جو ہے وہ تو پنڈال خالی ہے۔ تو بیڑی گرک ہو گیا۔ یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے جس کو لے کر گئے، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے جس کو لے کر گئے، اور پورے وسائل استعمال کیے، اس کے باوجود اوقات صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ ایک ایوریج گراؤنڈ بھی نہیں بھر پائے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے دور میں واپس آئے تھے تو اس دور میں میں نے کچھ جلسے کور کیے تھے، تو
ایک بندے کے سینے کے ساتھ دوسرے بندے کی پیٹھ لگی ہوئی ہوتی تھی اور پنڈال میں جگہ نہیں ہوتی تھی, باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ حالات ہوتے تھے اس وقت, اتنی مقبولیت تھی. پھر جب انہوں نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو, تب بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جب انہوں نے بوٹ کو عزت دی تو اس کے بعد سے اب تک آپ حالت ان کی چیک کر لیں. نواز شریف نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا. اسٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں شہباز شریف سے اس خواہش کا اظہار کروں گا کہ وہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دے. ایک تو اس میں آپ سمجھے ایک طرح کا ٹونٹ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہا, بنایا نہیں, آپ لوگ خود ہی وزیر اعظم بن گئے. دوسرا, نواز شریف نے یہ بات کا اعتراف کر لیا کہ اب ان کی نہیں سنی جاتی, خود نہیں بن سکتا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کا یہ انجام مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آج وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا, ایک چھوٹے سے خطے کا, ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اور وزیر اعظم بننے کی خواہش اتنی ہے. ایک اور چیز میں نے سوچی کہ یہ خاندان اپنے گھر سے باہر اقتدار دیکھنا ہی نہیں چاہتا کسی کے پاس. یعنی ایک بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, باقی سارا خاندان ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنا رشتہ دار لگایا ہوا ہے, اور اب خواہش یہ ہے کہ ایک جگہ اور الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے میں وزیر اعظم بن جاؤں. دیکھا نا, یہ پورے خاندان کو ہمیشہ اقتدار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. یہ کسی کو بھی اقتدار میں حصہ نہیں دینا چاہتے. انہیں لگتا ہے انہی کا خون ایسا ہے جسے مسند پہ بیٹھنا چاہیے اور کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے. کشمیر میں 50 کے قریب لاشیں گری ہیں. نواز شریف نے ان پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا, مگر وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. چلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, پھر بھی کم نکلے. تو ناظرین, پچھلے 15 سال میں سے 13 سال سے زائد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے آزاد کشمیر پہ. یعنی 2008 کے بعد سے اگر آپ دیکھ لیں تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت ہے. بیچ میں پی ٹی آئی کو لگ بھگ 1 سال کے لیے حکومت ملی, اس کے بعد ان کی وفاقی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں پہ سازشیں شروع ہو گئیں. تو لگ بھگ جو انہوں نے اپنی حکومت انجوائے کی, جو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ حکومت کا صحیح ٹائم تھا, وہ 1 سال تھا, 1.25 سال تھا, اور 2 سال ٹوٹل ان کے پاس ملا کر آپ کر لیں. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایسے تقریر کرتے ہیں وہاں پہ جیسے وہاں پہ کبھی ان کی حکومت آئی نہیں. جس طرح وہ مسائل گنواتے ہیں, جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بنا, وہ بھی نہیں بنا, یہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا. بھائی کس نے کرنا تھا؟ عمران خان کو تو 1 سال ملا کشمیر, باقی 13-14 سال تو آپ کے پاس رہا. اگر کشمیر میں ایئرپورٹس نہیں ہیں, موٹر ویز نہیں ہیں, ساری سہولیات نہیں ہیں, جو 38 ان کی ڈیمانڈز ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ان کے انفراسٹرکچر کے بارے میں ہیں, ان کے لوگوں کے بارے میں, ان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے بارے میں ہیں. اگر وہ سب کچھ انہیں نہیں ملا تو اس کے لیے رسپانسبل تو وہی جماعتیں ہیں نا جو وہاں پہ اقتدار میں رہی ہیں. یا آپ 1 سال والے عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیں گے سارا کچھ. تو یہ ایسے تقریریں کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن ہے. بلاول وہاں تقریر کرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بلاول حکومت میں نہیں, حالانکہ حکومت بلاول کی ہے. پچھلے جتنے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا, جو کھیل کھیلا گیا, وہ بلاول کی حکومت نے کھیلا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر نے. یہ جو مار کٹائی ہوئی بلاول کی حکومت نے کی, کالعدم قرار دیا بلاول کی حکومت نے کیا, لوگوں کا قتل عام ہوا بلاول کی حکومت میں ہوا, لوگوں کے سروں پہ انعام رکھا گیا بلاول کی حکومت میں رکھا گیا. یہ جتنی فورسز بلوائی گئی, ظلم اور بربریت کی گئی, یہ سارا کچھ بلاول کے دور حکومت میں ہوا ہے آزاد کشمیر میں. اور بلاول وہاں پہ بڑی چالاکی سے اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے. حکومت اس کی ہے, خود کو اپوزیشن بنا کر پیش کر رہا ہے. یہ نا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن کشمیری بہت سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, انہیں شعور بھی ہے, انہیں اندازہ ہے کہ یہ انہیں بیوقوف بنانے آئے اور کوئی چکر نہیں ہے. اگر کشمیریوں کو اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنے کا حق مل گیا تو یاد رکھیے گا ان دونوں جماعتوں کی وہاں پہ ضمانتیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں جو ان کے حالات ہیں.